علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 3 سے یاد رہنے والی باتیں۔ جو بھی کام کرے اللہ کے چہرے کے خاطر اور اس کی خوشی کے لیے کرے، وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ اس کی رضا کی تڑپ رکھیں۔ صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ مالی معاملات میں لکھت پڑھت ضروری ہے، ورنہ باہم رشتے کٹ جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ دین کے کام پر خرچ کریں۔ جب آپ لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اس کے فائدے بتاتے ہیں، تو اس سے کئی لوگ صدقہ دینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ یونس 58-57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیزیں اس نے بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی اس قرآن پر خوشی سے وقت لگانا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بہترین چیز سمیٹ رہے ہیں اور نفع مند سودا کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن پر غور و فکر کرنا ہے اور عملی نقطے نکالنے ہیں تاکہ ہمارے عمل، اخلاق، رویہ، معاملہ تبدیل ہو۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی عمل میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کے تقرب حاصل کر سکتا ہے، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبیر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ جناب ابن عارت نے کسی آدمی سے کہا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب قرآن مجید ہے، قرآن مجید سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں شوق اور محبت سے اس کلام کو پڑھنا چاہیے۔ 4واں پارہ۔ ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے اچھے عمل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ حقیقی نیکی اور تقوی اس کے حصے میں آتی ہے جو اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ البرہ میں وسعت کے معنی آتا ہے، خیر کثیر کا معنی بھی آتا ہے، یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ البرہ کے معنی جنت بھی کیا گیا، یعنی جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ محبوب چیز کیا کیا ہے؟ مثلا انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے تو اسی مال کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ اولاد سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، اس اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگانا، اس کو اس پر ابھارنا۔ جیسے مریم کی والدہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی نظر کیا، تو اس طرح اپنے بچوں کو صرف اپنی ذاتی خدمت کے بجائے اللہ کے دین کی خدمت میں وقف کرنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی آرام، اپنی نیند میں سے
کچھ قربان کر کے اللہ کے خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا، اپنی اوقات اپنے دل پسند مشغولیت میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام یعنی دین کی تعلیم سیکھنا یا سکھانا۔ اس طرح باقی اور چیزیں بھی جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا، مال اولاد اپنی آرام نیند وقت باقی اور وہ چیزیں جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس میں شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کے اخلاقیت سکھاتا ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند کرتے ہو، مال اولاد وقت اپنی پسندیدہ چیزیں جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس آیت پر عمل کی مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو 3 درہم دے کر بازار بھیجا کہ کپڑے لے آئیں۔ جب وہ لائے تو ان میں سے ایک کپڑا جو 2 درہم کا تھا اس کو چھو کر دیکھا، اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی تو اسے اپنے غلام کو دیا کہ تم نوجوان ہو، تم پر یہ کپڑا زیادہ بہتر لگے گا اور میرے لیے یہ 1 درہم والا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، 2 چیزوں میں سے جو اچھی تھی، جس کی چاہت تھی، وہ اپنے غلام کو دے دی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بیروں کا باغ جو بہت پھلدار تھا اور اس کے میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا جس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیزیں خرچ کرنا واقعی طور پر تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اپنے لیے بہترین چیز رکھنا وقتی طور پر خوشی کا باعث ہوتا ہے لیکن بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس جمع کر دیتا تو بہتر ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جب مدینے آیا تو تاجر آگے اور اس کی قیمت لگاتے اور بڑھاتے گئے مگر عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہ سبحان اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے اس کی زیادہ قیمت ملتی ہے، سارا غلہ مسلمانوں میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پسندیدہ مال ان کا خیبر کی زمین کا وہ حصہ تھا جس پر بہترین پھل آتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ پھل دے دو اور باغ رکھ لو، یعنی پھل بار بار دیتے رہو گے اور اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو انہوں نے خیبر کے باغ کا پھل اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پسندیدہ لونڈی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دی۔ صحابہ جب ایسی آیات سنتے تھے تو ان پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی بندوں پر رحمت ہے، یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں پسند ہے سارا ہی دے دو، بس یہ مطالبہ کیا کہ محتسب یعنی کچھ دے دو، تھوڑا دے دو یعنی کچھ نہ کچھ دے دو، اور جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ جو بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے نفع کا ہی سودا ہے۔ عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو زیادہ ضرورت یا جو چاہے نہیں ہوتا وہ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ حکم آتا ہے جو تمہیں ضرورت سے زائد ہو وہ
وہ دے دو. وہ ایک درجہ ہے اپنے دینے کا، لیکن محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دینا بلند ترین درجہ ہے. تو اخلاق کے ساتھ درجات میں اس میں سے بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسروں کی پسند خاص کر اللہ کی پسند کے تابع کر دینا شامل ہے. یہود کے اعتراف کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو حلال کر دیا جو دین ابراہیم میں حرام تھی. تو فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حلال نہیں کیا جو دین ابراہیم میں حرام تھی. یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسند اور بیماری کی وجہ سے خود پر حرام کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے حلال کرنے کا حکم دیا ہے وہ اصل دین ابراہیم میں بھی حلال ہی تھی. قرآن اور سنت سے کسی چیز کی دلیل میں جانا تو پھر اس کو جھٹلانا ظلم ہے. اہل کتاب کا اعتراف تھا کہ پہلے بہت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کو چھوڑ دیا. تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ بیت اللہ ہی ہے، اور وہ خطہ، وہ گھر بابرکت ہے. برکت کا مطلب ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا. حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے. ایک نیک عمل کا کتنی برکت ہے. جو صدقہ وہاں کرتے ہیں، جو قرآن وہاں پڑھتے ہیں، جو عمرہ وہاں کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان ساری عبادت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپس کی محنتوں کی برکت، سب کے ساتھ مل کر جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اس سے جو دلوں پر اثرات آتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا. اس لیے اس کی برکتیں یہاں تک جاری ہیں. عمرہ اور حج کرنا فقر اور گناہوں کو دور کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہا سونا اور چاندی کے میل کو ختم کرنے والی چیز ہے. سب سے پہلے مسجد دنیا میں یہی بنائی گئی. بیت اللہ میں سب سے بڑی چیز سکون اور راحت قلب نصیب ہوتی ہے. مشقت تو ہوتی ہے. پہلے زمانے میں اونٹ خچر پر سفر، آج کئی گھنٹوں ایئرپورٹ پر انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر وہاں جا کر مشقت، مثلاً واش رومز وغیرہ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں کی عبادت ان سب سے بڑھ کر ہے. اس لیے انسان کو اپنے دل میں نیت اور خواہش اور ارادہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی جا سکتا اور نہیں بھی پہنچ سکتا تو اجر سے محروم نہ رہے انسان. مدینے کے یہودی کی مسلمانوں سے ضد اور دشمنی تھی کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. ان کی دی ہوئی تعلیم اور خاص طور پر قرآن کی آیتیں یہ ایسی چیز تھی جو مسلمان کی استقامت کا باعث تھی. آج بھی اگر ہم اپنی اولاد کو دین پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر جاری رکھیں. قرآن مجید پر استقامت کے ساتھ اس کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور عمل بھی کرتے رہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالی حق پر ہدایت اور قائم رکھے گا انشاءاللہ. کوئی بھی شخص اسلام سے اس وقت دور جاتا ہے جب وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتا، جب وہ قرآنی آیات کی حکمت اور مصلحت کو سمجھتا نہیں. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا. تو کثرت سے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں اس کو سمجھے، اس پر یقین رکھے اور اس کا ورد بھی کرتا رہے. ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مایوسی کا شکار ہو کر الگ بیٹھ جاؤ یا لوگوں سے ملانا چھوڑ دو یا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی
مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں شادی نہیں کروں گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے بچے پیدا نہیں کروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ ترک دنیا اللہ کا ڈر نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا۔ ابن مسعود، حسن بصری، قتادہ، مقاتل اور اقرمہ کہتے ہیں کہ تقول اللہ حق تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولایا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو انسان آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی قرآن کو تھامنے سے اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا بھٹکیں گے نہیں۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو اکیلے پکڑو، بلکہ کہا گیا جمیعاً، اکٹھا ہو کر اس سے رسی کو یعنی قرآن کو پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن میں بھی اس کی وضاحت کی گئی۔ تیسرا، جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہارے ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر و خواہی کرو۔ 3، ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں؟ وہ تمہارے لیے قیل وقال، بے غرض کہانی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، کسی کے علم میں اضافہ نہ ہوتا ہو وہ پھیلائے یا کہے فلاں وہ کہتا ہے۔ بعض اوقات وہ باتیں غیب میں ڈھل جاتی ہیں کو ناپسند کرتا ہے۔ کثرت سوال، یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا، اس پر ایک اور سوال کر دیا، اس پر ایک اور سوال، جیسے بنی اسرائیل نے بہت سوال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ضرورت کی جگہوں پر تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کا معاملہ، یاد یا دیگر نفع مند چیزیں، ان سے یا تو خود فائدہ اٹھانا چاہیے یا کسی دوسرے کو اٹھانا دینا چاہیے۔ مال ضائع ناپسندیدہ ہے۔ خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جڑے رہو، دلوں کا اتحاد ہو۔ حدیث کے مطابق ہے کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے انگلیوں میں ڈال کر دکھایا۔ اینٹوں سے اس وقت تک دیوار نہیں بن سکتی جب تک وہ جڑی نہ ہو، منظوم نہ ہو۔ تو مسلمان آپس میں جڑے ہوئے ہوں، اور یہ جوڑنا دلوں کا جوڑنا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے اور وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ سلسلہ نہ رہ کے تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل اور قتل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کی بنا پر صحابہ کو وہ لوگ خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے جو دینی رشتے میں بندھے۔ مسلمان میں ایک جماعت تو ایسی رہے جو حق کی طرف دعوت دینے والی ہو، جو لوگوں کو بتائے کہ نیکی اور بھلائی کے کام کون سے ہیں، کامیابی دینے والے کام، خیر کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایسے کرو کہ لوگ جو یہ 3 کام کرتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا ہے۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبروں کا کام سر انجام دے۔ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا، اب لوگوں کو خیر نیکی کی طرف بلانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ امت کا ایک ہر اول دستہ ہے جو ایک گروہ کی شکل میں باقاعدہ
منصوبہ بندی اور پابندگی کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرے، لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ دین کا داعی ہے اور اس کو بحیثیت مسلمان کے اچھے اخلاق اور معاملات کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے جاب کر رہا مرد ہے یا عورت، بوڑھی ہے یا جوان، ان سب دین کے داعی ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ لوگوں کے سچے خیرخواہ ہیں، مدد کرنے والے ہیں، انسانیت کی سب سے زیادہ علمبردار ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لعنت ملامت فساد اور دنگے نہیں کرتے۔ لیکن افسوس، آج امت نے بہترین اخلاقیات اور کردار سے محروم ہو گئی اور انہوں نے اپنے دین کے ان مخصوص شعارات کو چھوڑ کر دیا کہ چند مخصوص رسمی عبادات تک محدود کر دیا کہ بس یہی ہمارا دین ہے۔ دین محض ذاتی عبادت کا نام نہیں، آپ کی روزے کا فائدہ آپ کو ہوگا، دوسروں کو اس وقت ہوگا جب آپ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم صرف اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی غرض میں مبتلا ہو کر دنیا کی ترقی کے لیے کوشش میں اور انسانیت کی بھلائی کے کام بھول گئے ہیں۔ کسی کے بھی سب سے سچے خیرخواہ وہی ہے کہ اسے صحیح بات بتائی جائے تاکہ وہ بروقت نقصان سے بچ سکے، ساتھ ہی برائی سے روکے۔ بعض اوقات ہم مروت کے مارے کسی کو درست بات نہیں بتاتے۔ یہاں امر بالمعروف پہلے اور ایمان بعد میں آیا ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے ہوتی ہے۔ معروف کہتے ہیں ہر وہ کام جس کا کرنا سب کے سامنے معلوم ہو اور وہ اچھا و بہتر سمجھا جاتا ہو، انسان کی عقل و ذات سے ساتھ اسے صحیح قرار دیتی ہو، اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جاتا ہو، اس لیے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا۔ منکر بنیادی طور پر ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور ایمان والے بھی اسے برا خیال کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت بعقل بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے 8 حصے ہیں: اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بیت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ شخص کا کام نامراد ہو جس کے لیے ان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ یہاں امر بالمعروف الگ رکن ہے، نہی عن المنکر رکن، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے۔ عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی قتل سمجھتے ہیں۔ جہاد کے معنی ہے حتی الامکان حد و جہاد، اللہ کے دین سیکھنے سکھانے، لوگوں تک خیر لے جانے، ان کے شر کو روکنے اور لوگوں کی فلاح و بلندیوں کے کام کرنے، جیسے بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کے ان رکن کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے۔ وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ میں نے حجرے کے پاس ہو کر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے، لوگوں بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے
پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں، تم مجھ سے کچھ سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آج اب دیکھیں مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا۔ دین میں جگہ جو حالات ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ایمان والوں کے بعد ایمان کی سچائی کا اظہار کن عمل سے ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے۔ قیام اللیل کی فضیلت پتہ چل رہی ہے اور خاص طور پر آج کل اس کا زور اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں قیام عام دنوں کے قیام سے افضل ہو جاتا ہے، اور بہترین قیام وہ ہے جس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعتیں تراویح پڑھنے کی روایت نہیں ملتی، تو نمبر پورا کرنا ہمیں نہیں، اصل بات قرآن زیادہ قیام میں پڑھا جائے۔ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بھی رات کو جاگنا فضیلت والا کام ہے۔ علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے جاگنا افضل ہے۔ عمومی طور پر رات کو قرآن پڑھنا دن کے پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زیادہ تلاوت رات کی گھڑیوں میں کرتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات علم کا سیکھنا سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ انسان نیک کاموں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ مال اور اولاد رکاوٹ بنتی ہیں۔